ایک بھائی نے کہا کہ یہ جو جماعت ہوتی ہے، مردوں کی جماعت نماز کی ہم پڑھتے ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس میں علماء احناف کے الگ الگ اقوال ہیں۔ کوئی فرض عین کہتا ہے، کوئی اس کو فرض کفایہ کہتا ہے، کوئی واجب عین، کوئی واجب کفایہ، کوئی سنت مؤکدہ کہتا ہے اور کوئی مستحب کہتے ہیں۔ 6 اقوال انہوں نے لکھے ہیں۔ تو ان میں سے ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ علماء قرآن اور حدیث کے دلائل کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر وہ اس کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ان کی رائے میں اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے دلائل بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں قرآن بھی ایک، حدیث بھی ایک، پھر علماء اختلاف کیوں رکھتے ہیں؟ کبھی آپ نے قرآن ایک تو ہے لیکن پڑھ کر دیکھا ہے آپ نے؟ حدیث ایک ہے، کبھی پڑھ کر بھی دیکھی ہے آپ نے؟ کبھی آپ نے جانا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مابین بھی فقہی اختلاف رہے؟ ترمذی پڑھ کر دیکھیں، آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا۔ تو جب اس طرح کسی چیز کے بارے میں مختلف علماء کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں، تو ہمارے احناف فقہ حنفی میں کچھ افراد ایسے تھے جنہیں اصحاب ترجیح کہا جاتا ہے، یعنی وہ دلائل کی روشنی میں غور کرتے ہیں اور پھر ایک قول کو دوسرے قول پر فوقیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ جس قول کو وہ منتخب کرتے ہیں اسے راجح قول کہتے ہیں، اصح قول بھی کہا جاتا ہے، مفتہ بہی قول بھی اس کے ساتھ کہا جاتا ہے، اور گویا کہ وہ باقی اقوال کو روک کر یہ قول عوام میں عام کر دیتے ہیں کہ یہ دلائل کی روشنی میں ہمارے نزدیک زیادہ قوی اور اچھا اور بہتر قول ہے۔ تو لہٰذا ان 6 اقوال میں سے علماء اصحاب ترجیح نے واجب عین والا قول اختیار کیا کہ ہر عاقل بالغ مرد پر جس کے ساتھ کوئی شرعی عذر نہ ہو، جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ ہاں، کسی کے ساتھ شرعی عذر ہو تو پھر یقیناً جماعت اس کے لیے واجب نہیں رہے گی۔ آخری کویسچن لیتے ہیں، وقت ویسے کم ہے، کاش یہ ہو جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ پڑوسی ملک سے تھا، وہ کہتی ہیں جب میرا بیٹا ہوا تو میری ساس نے منت مانی تھی کہ میں اس کے 1 سال تک بال رکواؤں گی اور پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر جا کر یہ بال کٹواؤں گی۔ یہ انہوں نے منت مان لی تھی۔ ابھی میرا بچہ 3 ماہ کا ہے تو اس کے سر پہ انفیکشن ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے بال کاٹ کے دوا لگائیں ورنہ بیماری بڑھ سکتی ہے، لیکن میری ساس کہتی ہیں کہ نہیں میں منت مان چکی ہوں، 1 سال تک بال نہیں کٹیں گے۔ اور پھر وہ رو کے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں التجائیں کر رہی ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے گا، اور ساس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم نے بال کٹوا دیے کچھ الٹا سیدھا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب بتائیں یہ کیا ہے؟ حکم فرمائے۔ دیکھیں، ایسی منتوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بالکل ایسی منتوں کو فالو نہ کریں اور نہ ایسی حرکتیں کریں۔ نہ آپ یہ گمان کریں کہ اگر آپ نے کچھ اس طرح کی باتیں کر لی ہیں تو اگر نہیں کریں گی تو نظام الدین اولیاء ناراض ہو جائیں گے۔ وہ اولیاء ان باتوں سے ناراض ہوں گے؟ بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اولیاء آج زندہ ہوتے نا، یعنی بظاہر دنیا میں جلوہ افروز ہوتے، وہ آپ سے ناراض ہو جاتے کہ آپ نے کیوں کیا ایسا۔ کو ہونا ہی چاہیے کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کے سر کے بال اتارے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ، نبی کی سنت تو کہیں دفن کر دی اور ان چیزوں کے پیچھے ہم لگ گئے۔ بہرحال ابھی وقت چونکہ کم تھا میں اس پہ کلام نہیں کر سکا، نیکسٹ ویک میں دوبارہ ایک کویسچن لے کے تھوڑا سا تفصیلی کلام کرنا چاہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بدعتوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم سے مراد بدعت سیئہ، بدعت حسنہ کا حکم علیحدہ ہوتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔